بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، آج کا موضوع، آج کا عنوان اس جنوری کی مہینے کی آنے والی 26 تاریخ ہے، جو انشاءاللہ پرسوں آ رہی ہے۔ یہ تاریخ یوم جمہوریہ اور دستور کے نفاذ کی تاریخ کہلاتی ہے۔ دستور کے نفاذ کی مناسبت سے اس ملک کی آزادی پر اور آزادی کی نسبت سے اس آزادی کی خاطر ہمارے اکابر، ہمارے علماء دیوبند، علماء جمعیت العلماء، حضرت شیخ الہند اور ان کے شاگردوں کا وہ نورانی قافلہ، جس نے اس جنگ کو عبادت سمجھ کر، مذہبی فریضہ سمجھ کر لڑا اور اس کے لیے ہر چھوٹی بڑی قربانی پیش کی۔ تو میں اپنے دوستوں کی خدمت میں پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتلایا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ خداوند قدوس نے آپ کو دین برحق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، آخری زمانے میں خاتم النبیین، امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کا دین، آپ کا طریقہ پورے عالم پر غالب آ کر رہے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب مذہب اسلام خطہ حجاز سے، خطہ عرب سے اور عالم عرب سے باہر نکلا، تو جن علاقوں میں سب سے پہلے اسلام پہنچا، سر فہرست ہمارا ملک ہندوستان ہے، اور ہندوستان کا کیرلا اور کالی کٹ کا علاقہ، جہاں صحابہ کرام کی آمد بھی ہے اور جہاں صحابہ کرام آرام بھی فرما رہے ہیں، صحابہ کی قبریں بھی۔ پھر پورے ساحلی علاقے میں صحابہ کرام کی آمد کے طفیل اسلام کا بابرکت، بافیض نظام دنیا کے سامنے آیا، اور اسلام کی جو برابری کا نظام ہے، اسلام میں داخل ہونے والے سارے افراد یکساں ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، پیدائشی طور پر کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو غیر عربی پر، علاقے، نسل، رنگ، خاندان کی بنیاد پر کوئی فضیلت نہیں۔ یہ اسلام کی اسپرٹ تھی، جس کی بنیاد پر دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان کے طول و عرض میں اسلام پھیلا۔ اور شروع کے دور کے آپ نے واقعات بارہا سنے ہوں گے کہ مختلف علاقے کے لوگ آ کر درخواست کرتے تھے کہ مسلمانوں، آ کر ہماری آبادیوں میں آپ آباد ہوئے، ہم آپ کو کھیتی کی زمین دیں گے، مکان بنانے کے لیے پلاٹ دیں گے، آپ کا وجود بافیض ہمارے لیے سراپا برکت ہے، سراپا رحمت۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس ملک کے لوگوں نے پورا ملک مسلم بادشاہوں اور مسلم حکمرانے کے حوالے کر دیا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس وقت اس ملک میں مسلم بادشاہوں نے حکومت کی، الگ الگ زمانے میں الگ الگ انداز کے لوگ آئے، کچھ نیک، کچھ غیر نیک، کچھ بہت اچھے، کچھ کم اچھے، لیکن اکثریت اچھوں کی تھی۔ اس وقت بھی مسلمان اس ملک میں اقلیت میں تھا، یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے، اور یہ بات پوری قوت سے کہنا چاہیے۔ اس ملک کی اکثریت نے بخوشی تخت و تاج ہمارے آباء و اجداد کے حوالے کیا۔
کوئی منچلا یہ کہہ سکتا ہے طاقت کے زور پر حکومت پر قبضہ کر لیا ہوگا. ارے طاقت کے زور پر حکومت پر قبضہ کیا ہوتا تو ان کی فوج میں نصف سے زائد ہندو ہوتے. کوئی مسلم بادشاہ ایسا نہیں جس کی کیبنٹ کے اندر ہندو وزراء نہ ہو اور جس کی فوج کے اندر ہندو فوجی نہ ہو. میں اگلی بات کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، پورے ملک میں کسی ایک ڈسٹرکٹ نے یہ آواز بلند کی ہو کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے، ہمارا دھرم پریورتن کرایا جا رہا ہے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کوئی ایک واقعہ پیش کر کے بتلا دے. اور اسلام اس بات کو قطعاً پسند نہیں کرتا. سر پر تلوار رکھ کر، کنپٹی میں گولی لگا کر، پیسے کی لالچ دے کر، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کسی مذہب میں کوئی داخل کرتا ہو تو کرے. مذہب اسلام ایسے اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا. اصول یہ ہے، اگر آپ نے کسی کو لالچ دے کر کلمہ پڑھایا یا کسی کے اوپر پریشر بنا کر طاقت کی بنیاد پر کلمہ پڑھایا، نہ کلمہ پڑھنے والے کا ایمان معتبر، نہ کلمہ پڑھانے والے کو ثواب ملنے والا ہے. تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ سوال ہی نہیں ہے. اس ملک میں اسلام پھیلا اپنے اخلاق کی بنیاد پر، اپنی خوبیوں کی بنیاد پر، اہل اللہ کے کردار کی بنیاد پر، ان کی نیکیوں کی بنیاد پر. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تلوار لے کر آئے تھے، فوج لے کر آئے تھے. صحابہ کرام فوج لے کر آئے تھے، تلوار لے کر آئے تھے؟ نہیں، وہ تاجر بن کر آئے تھے. ان کی ایماندارانہ تجارت کو دیکھ کر، ان کے چہروں کے نور کو دیکھ کر، ان کی زبان کی مٹھاس کو دیکھ کر اس ملک کے لوگوں نے اپنے دروازے کھول دیے استقبال کے. ایک لمبا عرصہ گزرا ہے مسلمانوں کے عروج کا، خاص طور پر مسلم بادشاہوں میں سب سے زیادہ دیندار بادشاہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جن کے دور میں بڑے بڑے علمی کارنامے انجام دیے گئے، جن کے دور میں فقہ حنفی کو عدالتی اصولوں کے مطابق مرتب کر کے فتاوی اورنگزیب یا فتاوی عالمگیری کے نام سے وہ عظیم ترین کارنامہ انجام دیا گیا ہے. جو بادشاہ نے اپنی نگرانی میں علماء کی ٹیم کے ذریعے وہ کام لیا اور جو خدمت انجام دی گئی، تقریباً 50 سال سے زائد کا عرصہ ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی حکمرانی کا. اور ہندوستان جتنا مضبوط اس دور میں تھا، جتنا بڑا، جتنا مستحکم اس دور میں تھا، نہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ اس کے بعد کبھی تھا. یہ وہ دور تھا جب ہندوستان کو لوگ سونے کی چڑیا کہا کرتے تھے. جو جی ڈی پی آج گر کر 4 ساڑھے 3 4 کے اندر آ گئی، منموہن سنگھ کے دور میں تقریباً 7 پہ تھی، آج 4 کے اندر آ چکی ہے. وہ اس زمانے میں 35 پہ تھی. دنیا کا مالدار ترین ملک ہندوستان تھا اور اس کا حکمراں، اتنے بڑے اکھنڈ بھارت کا حکمراں، سرکاری خزانے سے 1 پائی تنخواہ نہیں لیتا تھا. کتابت کر کے، بنائی کر کے، اورنگزیب عالمگیر کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن دنیا کی مختلف لائبریریوں کے اندر اور دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں کھلا ہوا صفحہ رکھا ہوا ہے. کانچ کی الماری کے اندر جا کر دیکھیے، کیا چمکتا ہوا خط ہے، کتنی عمدہ کتابت ہے. جو حکمراں حکومت سے 1 پیسہ نہ لیتا ہو، اس کی حکومت میں دیش ترقی نہیں کرے گا. آج کے دور میں آپ سمجھ سکتے ہیں، اگر ان کا بس چلے تو یہ کسانوں کی فصل نہیں، یہ ہم کو آپ کو بیچ دیں. آج جو ہنگامہ چل رہا ہے، کسان آندولن کر رہے ہیں، عام انسانوں کا سکون غارت کیا جا رہا ہے. صرف ادیوگ پتیوں کو اور صرف بڑے لوگوں کو خوش کر کے ان سے لمبے لمبے فنڈ لے کر کے دیش گیا بھاڑ میں. وہ حکمراں ایسے تھے جو دیش کے وفادار تھے، دیش کی ترقی کی فکر کرتے تھے. الحمدللہ وہ نظام چلا. اس ملک کی خوشحالی پر نگاہ بد پڑی انگریز کی. وہ تاجر بن کر 1601 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر کلکتے کی بندرگاہ میں ان کے جہاز لگے اور پھر مختلف بندرگاہوں میں اترے. وہ انہوں نے اس ملک میں تجارت کی اجازت چاہی. تجارت کوئی بھی کرتا ہے، کرنے لگے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے حکومتی معاملات میں مداخلت کرنی شروع کی.
دو باتیں آپ غور سے سن لیجئے، تفصیل کا موقع نہیں ہے، خطاب مختصر ہوگا، لیکن میں اشارے دے رہا ہوں۔ ہمارے کالج کا پڑھنے والا نوجوان سوال کرتا ہے کہ مولانا، اس ملک میں بہت سی قومیں آئیں، انگریز کی آمد پر اتنا ہنگامہ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ علماء اور خاص طور پر علماء دیوبند اور دیوبندی علماء اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند جنگ آزادی کی چھاونی تھی، اور علماء دیوبند جنگ آزادی کے سرخیل مجاہدین تھے۔ حضرت شیخ الہند کون تھے؟ مولانا مدنی کون تھے؟ مفتی کفایت اللہ کون تھے؟ وحید اللہ سندھی کون تھے؟ یہ سب دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتگان تھے۔ ہم سے سوال ہوتا ہے کہ آپ لوگ انگریز کی آمد کو اور انگریز کو اس ملک سے نکالنے کو، حتیٰ کہ اس وقت کی جنگ آزادی کو آپ عبادت کہتے ہیں؟ دنیا کی ساری قومیں آ کے ہندوستان کے اندر بسی، ایک بیچارے انگریز کی آمد پہ اتنا ہنگامہ کیوں؟ یہ سوال مجھ سے خود کیا گیا، اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی سنیں اور نوجوان نسل کو یہ جواب دے کر مطمئن کریں۔ اس ملک میں بہت سی قومیں آئیں، مسلمان بھی باہر سے آئے، آنے والی کسی قوم نے یہاں کے لوگوں کے مذہب تبدیل کرنے کے لیے نہ کوئی مہم چلائی، نہ پیسے کا استعمال کیا، نہ طاقت کا استعمال کیا۔ اس ملک میں اسلام طاقت کی بنیاد پر نہیں آیا، پیسے کی بنیاد پر نہیں آیا، اپنی اخلاقیات کی بنیاد پر، اپنے کمال کی بنیاد پر، صاف ستھرے نظام کی بنیاد پر یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جیسا میں نے پہلے بتلایا، نہ مسلمانوں نے، نہ کسی بھی قوم نے، میں ایک عام بات کہتا ہوں، انگریز کے ماں سوا کسی قوم نے اس ملک کے لوگوں کی مذہبی بنیادوں پر حملہ نہیں کیا۔ انگریز نے پہلا کام تو یہ کیا کہ یہاں کے لوگوں کو اپنے مذہب سے منحرف کرا کے عیسائی مذہب میں داخل کرنے کے لیے ترغیب بھی، پیسہ بھی، لالچ بھی، طاقت بھی، اپنے مبلغین کو بلا کر اس ملک میں اسلام، ہندو دھرم، دیگر مذاہب کے خلاف تقریریں کرانا، مناظرے کرانا، جس کی تفصیلی تاریخ ہے۔ ایک کام تو وہ کر رہے تھے، دوسرا اس ملک میں جو بھی قوم آئی اس نے اس کو اپنا وطن بنایا، جو کمایا یہیں بنایا۔ مسلمان آئے بس گئے، ٹھیک ہے ہمارا وطن ہے۔ انگریز ہندوستان کو وطن نہیں مانتا تھا، نہ کل نہ آج۔ یہاں کا پیسہ لوٹ کر 7 سمندر پار روانہ کرتے تھے، تو یہاں کی معیشت کو بھی تباہ کر رہے تھے، اکنامک کو بھی ڈسٹرب کر رہے تھے، اور یہاں کی مذہبی اکائیوں کو ان کے مذہب سے منحرف کر کے اپنے مذہب میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس لیے انگریز کی مخالفت کی گئی۔ اگلی بات سنیے، چونکہ دیگر مذاہب والے وہ مسلم حکمرانوں کی رعایت ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں انگریز کا دفاع کن لوگوں نے کیا۔ 1757 میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ، 1797 سے لے کر 99 تک میسور کے میدان میں ٹیپو سلطان، 1826 سے لے کر 1831 تک سید شہید شاہ اسماعیل شہید کا وہ قافلہ جو 1831 میں بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں شہادت کا جام نوش کر کے وہاں آرام کر رہا ہے۔ 1857 میں دلی کی جنگ آزادی جو بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑی گئی، یہ سارے حکمراں کون تھے؟ سراج الدولہ، ٹیپو سلطان، سید احمد شہید، بہادر شاہ ظفر، کون لوگ تھے؟ انگریز نے ان سے حکومتیں لی تھی، تو لٹے تو ہم تھے۔ دوسرے لوگ وہ پہلے مسلم حکمرانوں کی رعایت تھے، بعد میں انگریز کی رعایا ہو گئے، کچھ بہت زیادہ فرق ان کو پڑا نہیں تھا۔ ہمارے یہاں مذہبی بنیادوں پر پورا نظام ہے، دستور حیات ہے، اسلامی اسٹیٹ کو چلانے کے لیے ہمارے پاس اسلامی نظام ہے، دوسرے کسی کے پاس وہ نظام نہیں تھا۔ صحیح معنوں میں انگریز کو خطرہ مسلمانوں سے تھا، اور مسلمان ہی اس قربان گاہ میں سب سے زیادہ قربان کیے گئے۔ ہمیں فخر ہے اپنے علماء پر، ہمیں فخر ہے اپنے اکابر پر، انہوں نے صف اول میں کھڑے ہو کر دفاع کیا ہے اور جنگیں لڑی۔ دیگر لوگ ساتھ میں آئے، لیکن جتنا ہمارا خون بہا ہے اتنا دوسروں کا پسینہ بھی نہیں بہا ہے۔ جنگ چلتی رہی۔ 1857 کی دلی کی جنگ جو تھی وہ فیصلہ کن جنگ تھی۔
جس کے بعد دلی پر انگریز کا قبضہ ہوا، بہادر شاہ ظفر گرفتار کیے گئے، لال قلعے سے ہلالی پرچم اتار کر یونین جیک لہرا دیا گیا، انگریزی پرچم، اور دلی پر مکمل انگریز کا تسلط ہو گیا۔ بہادر شاہ ظفر گرفتار کیے گئے، ان کے بیٹوں کے سر قلم کیے گئے، بوڑھے باپ کو ناشتے میں پیش کیے گئے، اور بہادر شاہ ظفر کو یہاں سے رنگون منتقل کیا گیا، جہاں انہوں نے اس بڑھاپے میں تقریباً 80 سال کی عمر میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگی کے آخری ایام گزارے ہیں، جہاں نہ ان کو اچھی غذا میسر تھی، نہ صاف پانی میسر تھا، نہ کھلی فضا میسر تھی، کہاں دلی کا حکمراں اور کہاں رنگون کا وہ جزائر جن کا پانی زہریلا تھا۔ تقریباً 4000 وہ جزائر تھے جن کا پانی قابل استعمال نہیں تھا۔ اسی بنیاد پر ان جزیروں کو کالا پانی کہا جاتا ہے۔ وہاں سمندر کا پانی زہریلا اور کالا تھا، وہاں رہنے والوں کی آنکھیں پیلی پڑ جاتی تھی، پیٹ پھول جاتے تھے، جلدی بیماریاں ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ، جہاں بہادر شاہ ظفر نے زندگی کے آخری ایام رو رو کر گزارے۔ اور وہ نظم جس کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کا قول ہے کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ کتنا بد نصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زبی بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ بہادر شاہ ظفر کے گرفتار ہو جانے کے بعد اور دلی شہر پر انگریز کا قبضہ ہو جانے کے بعد پورا ہندوستان انگریز کی غلامی میں جکڑ لیا گیا اور مزاحمت کاروں کا قتل عام کیا گیا۔ شاملی، تھانہ بھون، نانوتا، دیوبند، علی گڑھ، مظفر نگر، مراد آباد، یہ پورا علاقہ دلی شہر کے اندر 1,00,000 سے زائد مسلمانوں کا خون روڈوں پر بہا ہے، اور 1857 کی جنگ میں محتاط اندازے مطابق کہہ رہا ہوں 50,000 سے زائد علماء کرام کی شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد مابقیہ افراد کو پکڑ پکڑ کر چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی، عالمانہ وضاقتہ، بس کسی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پکڑا گیا، ہاتھی کی پیٹھ بیٹھالا گیا، کسی پیڑ کے پاس لے گئے، گردن میں پھندا پہنایا، شاخ میں پھندا پھنسایا، ہاتھی ہانک دیا گیا، لاش جھول گئی۔ پیڑوں میں لاشیں ٹنگی ہوئی تھی علماء کی۔ دلی کے بڑے ذمہ داروں کی کوٹھیوں پر بلڈوزر چلا دیے گئے، مدارس مسمار کر دیے گئے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کے نام پر قائم ادارہ جامعہ رحمانیہ رحیمیہ، اس پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ شاہ صاحب کے خاندان کے لوگوں پر مظالم ڈھائے گئے، وغیرہ وغیرہ۔ ان حالات میں ملک اس کگار میں پہنچ گیا تھا کہ یا اللہ، نئی نسل کا دین و ایمان محفوظ بچے گا کہ نہیں؟ تو 1857 کے 9 سال کے بعد 1866 میں دیوبند کا چھوٹا سا قصبہ جو مولانا قاسم نانوتوی کا سسرال تھا، گاؤں تو ان کا نانوتا ہے، اور مولانا قاسم نانوتوی دلی کی جنگ میں بذات خود شامل تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی اور بہت سے علماء کرام، حافظ ضامن شہید وغیرہ، یہ بذات خود شامل تھے۔ مولانا قاسم نانوتوی کی عمر اس وقت 25 سال تھی، ابھرتی ہوئی جوانی۔ اللہ کے نیک بندوں نے تہجد میں رو رو کر دعائیں کی، خدا بندہ اس ملک کے مسلمانوں کی نئی نسل کے دین و ایمان کی بقا اور تحفظ کا سامان پیدا کر۔ مہینوں پیشانیاں رگڑی گئی ہیں، تب اللہ کے نیک بندوں کو یہ القاء ہوا ہے کہ اب اس طرز کے مدرسوں کا جال پھیلاؤ۔ اس سے پہلے مدارس راجاؤں کے تعاون سے، حکومتوں کے تعاون چلا کرتے تھے، اتنی بڑی مقدار مدرسے نہیں تھے۔ اللہ کے نیک بندے اپنے اپنے مکان پہ رہتے ہوئے، اپنا کاروبار کرتے ہوئے، کھیتی باڑی کرتے ہوئے، ملازمت کرتے ہوئے، خود مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ کے اندر ملازمت کرتے تھے۔ عام طور پر اہل اللہ اپنا کام پٹا کر طلبہ کو 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ درس دے دیا کرتے تھے، طلبہ مسجدوں میں رہتے تھے،
خوشحال طلبہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، غریب طلبہ فاقے کر لیا کرتے تھے، پارٹ ٹائم کسی کی ملازمت کر لیا کرتے تھے، کتنے واقعات. لیکن انگریز کے اس ظالمانہ قبضے کے بعد یہ سب ختم ہو گیا. اللہ کے نیک بندوں نے دیوبند شہر میں دارالعلوم دیوبند، جہاں پر باب قاسم ہے، اس کے بائیں جانب گلی جاتی آگے چھتا کی مسجد، جو پرانی مسجد تھی، اس میں ایک انار کے پیڑ کے نیچے ایک طالب علم اور ایک استاد کا نام ملا محمود، ملا کا مطلب علامہ، اور شاگرد کا نام محمود حسن دیوبندی، جو بعد میں شیخ الہند کہلائے. ایک طالب علم ایک استاد سے نظام شروع کیا گیا. بزرگوں، تفصیل کا موقع نہیں، انشاءاللہ دارالعلوم دیوبند کی عظمت پر میں بعد میں بات کروں گا، مجھے اور اہم پوائنٹوں پر بات کرنی ہے. ادارہ قائم ہوا، دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں اس کا فیض پھیلنا شروع ہو گیا، اور دارالعلوم دیوبند کے طرز پر اس کے ماتحت بہت سے ادارے اور قائم ہوئے. جامعہ شاہی قاسم مراد آباد، مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، بہار کے بہت سے مدرسے، بہت تفصیلات ہیں اس ادارے نے، دارالعلوم دیوبند نے جو نئی نسل تیار کی تھی، اس نے ایک نوجوان خون ہم کو فراہم کیا، اور حضرت شیخ الہند نے اپنے شاگردوں کے توسط سے اس تحریک کو اور طاقت کے ساتھ چلایا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ انہی بزرگوں کی کوششوں سے حضرت شیخ الہند، ان کے شاگردان رشید، خاص طور پر شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، مفتی کفایت اللہ، علامہ انور شاہ کشمیری، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، وحید اللہ سندھی وغیرہ وغیرہ، شیخ الہند کے شاگردوں کے اس کارواں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا. اور 1919 میں جب جمعیت علماء باقاعدہ قائم ہو گئی حضرت شیخ الہند کی سرپرستی میں، جس کے پہلا اجلاس تو اس کا امرتسر میں ہوا تھا، دوسرے اجلاس میں حضرت شیخ الہند کو بذات خود آ کر خطبہ دینا تھا، لیکن نقاہت اور بیماری کی بنیاد پر ممکن نہ ہو سکا. آپ کا خطبہ پڑھ کے سنایا گیا. پڑھیے، سونے کے حروف سے لکھنے کے لائق وہ خطبہ ہے. حضرت شیخ الہند اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر ان کے شاگردوں نے، خاص طور پر شیخ الاسلام مولانا مدنی، ان کے اعتماد کے لوگ ڈاکٹر مختار حکیم مختار انصاری، اس وقت جو مختار انصاری ان کے دادا ڈاکٹر مختار انصاری، ان کی کوٹھی دلی میں ہوا کرتی تھی. یہ خاندان ہمارے اکابر کا اور خاص طور پر حضرت شیخ الہند کا میزبان خاندان ہے. کچھ دنوں پہلے میری ملاقات افضال انصاری صاحب سے ہوئی. میں نے بڑی محبت سے ان سے مصافحہ کیا، اور میں نے کہا آپ کا خاندان ملت کا محسن خاندان ہے. کہنے لگی کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کے دادا ڈاکٹر مختار انصاری اس کوٹھی میں حضرت شیخ الہند آ کر قیام کرتے تھے، مولانا آزاد وہاں ٹھہرتے تھے، مولانا مدنی وہاں آتے تھے. تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے یہ تاریخ تو ہم کو بھی نہیں معلوم. میں نے کہا نہیں، آپ کا خاندان ملت کا محسن خاندان ہے، اور یہ خاندان مدینہ منورہ سے آیا ہوا اس خاندان کی شاخ ہے جس خاندان نے اللہ کے نبی کی میزبانی کی. ابو ایوب انصاری کا خاندان ہے، وہ مدینہ منورہ والے انصاری ہیں. بہرحال حضرت شیخ الہند کے انتقال کے بعد تحریک چلتی رہی، اور اللہ اللہ کر کے 1947 میں ملک آزاد ہوا. اب یہ ہے وہ نازک کڑی جس پر گھنٹوں بولنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ موقع آئے تو بولوں گا. آج میں دیگر عوارض کی بنیاد پر ذہنی طور پر بہت دباؤ میں ہوں، بہت تھکا ہوں، کیونکہ وعدہ کیا تھا نبھا رہا ہوں. اختصار سے عرض کروں، ملک کی آزادی کے وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ انگریز نے حکومت کس سے لی تھی؟ مسلمانوں سے. اب ملک آزاد ہو رہا ہے، کس کے ہاتھ میں جانا چاہیے؟ لیکن ہمارے بڑوں نے فراخ دلی کا ثبوت دیا. انہوں نے کہا ہم کو حکومت نہیں چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں بسنے والی تمام مذہبی اکائی، تمام اقلیتیں، تمام مائنورٹیز، سب کو عزت کا موقع فراہم کیا جائے، اور دستور ایسا بنایا جائے کہ ہمارا لٹا پٹا ہوا ملک دوبارہ کھڑا ہو سکے. بالآخر اکثریت نے اس ملک کا دستور سیکولر بنایا. ملک آزاد ہوا ہے 15 اگست 1947 میں، دستور نافذ ہوا ہے 26 جنوری سن 50 میں. یہ تقریباً 2.5 سال کیا ہو رہا تھا؟ 2.5 سال دستور پر بحث ہو رہی تھی. ایک طبقہ اس کی مخالفت کر رہا تھا، لیکن اکثریت کے ساتھ، بلکہ جو کہیے کہ 95% لوگوں کی حمایت سے یہ ملک سیکولر ملک بنایا گیا.
دستور اس کا سیکولر بنایا گیا. ہر مذہبی اکائی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے، اپنے مذہب کا پرچار کرنے، اپنی تہذیب، اپنی زبان، اپنے علاقے کے کلچر کی بنیاد پر اپنے کورس رجسٹرڈ کرانے، اپنے اسکول، کالج، اپنے ادارے خود چلانے کا اختیار ہے. دستور کی بنیادی دفعات اس کا اختیار ہم کو دیتی. لوگوں کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری. تعلیم حاصل کرنے والوں کو فری تعلیم فراہم کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری. بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنا، بے گھروں کو گھر فراہم کرنا، یہ حکومت کی اولین ذمہ داری. وہ تو کسی کو یاد نہ رہی. ہمارے ملک کے دستور میں کچھ دفعات ایسی ہیں جو بنیادی دفعات کہلاتی ہیں، پلر ہیں وہ، اور کچھ مشورے ہیں، کچھ وضاحتی مشورے ہیں. جو مشورے دیے ہیں دستور ساز کمیٹی نے حکومت کو، وہ یہ تھے کہ کوشش یہ کی جائے کہ نظام ایسا چلے کہ غریبوں کی غریبی دور ہو، تعلیم عام ہو، جان و مال کا تحفظ ہو، اور ملک ترقی کرتے کرتے جب ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں کھڑا ہو جائے. الفاظ غور سے آپ سنیں. حکومت کی ذمہ داریاں یہ ہیں. ان سے پہلو تہی کی اجازت نہیں ہے. جب ملک ترقی کرتے کرتے ترقی یافتہ ممالک کی دوڑ میں پہنچ جائے اور یہاں کی آبادی کا اکثریتی خطہ یہ مطالبہ کرے کہ ہمارے لیے ایک نظام بنایا جائے، یکساں سول کوڈ، اور حکومت اس وقت کے حالات کے مناسبت سے اس کو مناسب سمجھے، حکومت اس پر غور کر سکتی ہے. یہ ہے وہ شق دفعہ 44 جس کو پیش کر کے دھوکہ دیا جاتا ہے. وہ بنیادی دفعہ نہیں ہے، وہ وضاحتی مشورہ ہے، اضافی مشورہ ہے. بنیاد یہ ہے کسی بھی مذہب کی اکائی کے مذہبی معاملات میں حکومت ہرگز مداخلت نہیں کر سکتی. ہو کیا رہا ہے وہ آپ کے سامنے. حکومت ایسی پالیسیاں بنائے کہ پیسہ غریب کے ہاتھ تک پہنچے، کسانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع ملیں، جو قومیں پچھڑی ہوئی ہیں ان کو ریزرویشن دیا گیا تاکہ وہ بھی دوسروں کے ساتھ برابر آ کر کھڑے ہو جائیں. جب آپ ساری کمپنیاں پرائیویٹ میں دے دیں گے، جب آپ ریلوے پرائیویٹ میں دے دیں گے، سرکاری پورا نظام پرائیویٹ میں دے دیں گے، تو ریزرویشن ان کو ملے گا کس چیز میں؟ سوچنے والی بات. ایک ایک کر کے تمام چیزیں پرائیویٹ میں جا رہی. اس وقت جو اندولن چل رہا ہے اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ اس نظام کی وجہ سے حکومت بیچ سے ہٹ جائے گی اور کسان مجبور ہوگا اپنا غلہ اونا پونے بیچنے پر. فصل کٹ چکی ہے، پیسہ ہاتھ میں ہے نہیں، جو خریدتا ہے اس کے ہاتھ بیچنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ بھاؤ نہیں ملے گا، دوسرا آپ نے یہ قانون میں گنجائش نکال دی جتنا چاہو اسٹاک کر دو، اڑا کے بھر لیں گے. سستا بکا کسانوں کا پہلی مار ان کو پڑی. جب شارٹیج ہوگی مارکیٹ، جس طریقے سے پیاز فصل میں 3 روپے 5 روپیہ اور شارٹیج کے ایام میں 70 75 100 روپے کلو پیاز بکتی ہے. ایک موٹی سی مثال ہے. جب غلہ جام ہو جائے گا، تمام چیزیں جام کر دی جائیں گی، تو جن سے لیا گیا ہے ان سے خریدیں گے سستے بھاؤ میں، لیکن جب مارکیٹ میں ضرورت ہوگی تو اس کو جام کر کے 10 پٹ مہنگا کس کو بیچیں گے؟ ہمارے آپ کے ہاتھ میں. ہمارے ملک کے دستور ساز بزرگوں نے کبھی خواب میں سوچا نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور اس ملک کی آزادی کی خاطر جن بزرگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، انہوں نے شاید کبھی خواب میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہماری نسلوں کے ساتھ 60-70 سال گزرتے ہی آنکھیں پھیل لی جائیں گی، دستور کی دھجیاں اڑائی جائیں گی، اقلیتوں کے ساتھ ذاتیاں ہوں گی، مذہبی معاملات میں مداخلت ہوگی. اس پر کبھی کبھی یہ باتیں بھی کہی جاتی ہیں. اب ہمارا دور آیا ہے، 800 سال کے بعد دور آیا ہے. میں تو کہا کرتا ہوں اپنے علماء سے، گستاخی کی معذرت کے ساتھ، ذمہ دار علماء میری اس بات کو سنیں. ایک طالب علم آپ سے درد کے ساتھ کہہ رہا ہے، اس اصل تاریخ کو بیان کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ جو باتیں میں نے بتلائی کہ ہمارے مسلم بادشاہوں نے پورے دور حکومت میں، آپ کوئی ایک واقعہ بتلا دیجئے کسی ایک ڈسٹرکٹ نے اندولن کیا ہو کہ ہمارے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے، یا انہوں نے کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی ہو. کبھی نہیں.
اور جو فرضی افسانے سنائے جاتے ہیں چنی ہوا اور چنا ہوا، وہ سب فرضی افسانے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے یہاں باندہ ضلع میں، اب تو خیر وہ خود مستقل ضلع ہو گیا، چترکوٹ، کروی چترکوٹ، بہت مقدس مقام ہندو بھائیوں کا۔ چترکوٹ سے قریب بالاجی کا مندر ہے، جس میں اورنگزیب کے ہاتھ سے فارسی میں لکھی ہوئی دستاویز موجود ہے۔ باندہ شہر سے قریب سیوڑا ایک گاؤں ہے جو نسیم الدین صدیقی صاحب کا گاؤں ہے، وہاں وہ دستاویز محفوظ ہے۔ 12 گاؤں کی آمدنی اس مندر کی خدمت کے لیے کس نے دی؟ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ملک کے سینکڑوں مندر وہ ہیں بڑے مندر جن کے خرچے کے لیے اورنگزیب نے اپنے دور حکومت میں اراضی مختص کی ہے۔ سوچنے والی بات ہے۔ میں نے چیلنج کے ساتھ کہا، کوئی ایک مسلم بادشاہ بتلا دو جس کی حکومت میں کیبنٹ کے اندر وزراء نہ رہے ہوں اور فوج کے اندر ہندو فوجی نہ رہے ہوں، اور کوئی ہندو راجا بتلا دو جس کی کیبنٹ کے اندر مسلم وزراء نہ رہے ہوں اور فوج کے اندر مسلم فوجی نہ رہے ہوں۔ اس ملک میں انگریز کی آمد سے پہلے مذہبی بنیاد پر کوئی دنگا ہوا ہی نہیں، فرقہ وارانہ فساد اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ جو جنگیں ہوئی علاقائی ہوئی ہیں۔ اس ملک کے ہم باشندے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے، جہاں رہو وہاں کے وفادار بن کے رہو۔ الحمدللہ ملک کو کل ضرورت تھی، ہمارا سینہ سامنے تھا، آئندہ ضرورت پڑے گی ہم آپ کو صف اول ملیں گے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم نے سینچا ہے خوں سے چمن، پتے پتے سے آشکارا ہے، نیت باغباں درست نہیں، ورنہ گلشن پہ حق ہمارا ہے۔ نئی نسل کے لوگوں، اس تاریخ کو پڑھو، تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے باز خواہی قصے پاری نارا۔ اس تاریخ کو پڑھیے، نئی نسل کو بتلائیے، اور دیگر مذاہب کے لوگوں تک محبت کے ساتھ یہ پیغام پہنچائیے۔ اسلام طاقت کے زور پر پھیلنے والا مذہب نہیں ہے، اسلام خاندانی مذہب نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے خاندان کے لوگوں، قریش کے لوگوں، تمہارے دماغ میں یہ خناس بیٹھا ہوا ہے کہ ہم دنیا کی اے گریڈ کی قوم ہیں، اے کوالٹی کے لوگ ہیں، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب، سارے انسان آدم کی اولاد اور آدم مٹی سے، تم سب مٹی سے پیدا ہوئے، مٹی میں جا کر ملو گے، سارے انسان بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت کا مدار تقوی ہے، خاندان علاقہ کوئی بنیاد نہیں۔ حتیٰ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جن لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ جہنم میں گئے، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، امیہ ابن خلف ہو، یا آپ کے خاندان کے لوگ ہوں، اور جن لوگوں نے باہر سے آ کر آپ کا دامن تھاما، آپ کی خدمت میں رہے، وہ صحابہ کہلائے، وہ بلال حبشی ہو، سلمان فارسی ہو، صہیب رومی ہو، یا عمار ابن یاسر کا غریب خاندان ہو، یا قیامت تک آنے والا کوئی بھی غریب خاندان ہو، اسلام میں امیری غریبی کوئی بنیاد نہیں۔ مسجد کے اندر وضو کر کے جو پہلے آئے گا وہ آگے جائے گا، جو بعد میں آئے گا وہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ جس کے اندر دینی لیاقت ہوگی مصلی پر کھڑا ہوگا، ٹرسٹی خود جاہل ہوگا وہ پیچھے کھڑا ہوگا۔ اسلام خاندانی مذہب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں کہ فلانا بھگوان کے سر سے، فلانا بازو سے، فلانا پیٹ سے، مبارک ہو آپ کو وہ طریقے، ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے۔ ہم سارے انسانوں کو برابر کا حق دینے اور برابر کی عزت دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ اسلام کی اس کشش نے اس ملک کے لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام ہونے پر مجبور کیا، اور جن لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا ہے خوشی سے قبول کیا ہے، دباؤ کے ساتھ قبول نہیں کیا ہے۔ میں مبارکباد دوں گا لجنہ ٹی وی دیوبند کے احباب، مولانا شمشیر صاحب وغیرہ وغیرہ، کہ آپ حضرات اس قسم کے پروگرام منعقد کر کے عوام تک اس کا فیض پہنچا رہے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا، میں ذہنی طور پر بہت تھکا ہوں، بہت دباؤ میں ہوں، بہت سی تفکرات ہیں، لیکن چونکہ میں نے آپ کو زبان دی تھی، الحمدللہ میں آیا، اپنی بات کہی، اور سننے والے احباب سے کہتا ہوں انشاءاللہ موقع رہا تو اس موضوع پر اور گفتگو ہوگی۔ دارالعلوم دیوبند کے بانیین پر، دارالعلوم کے فیض پر، پوری دنیا کے اندر اس کی مقبولیت پر، اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے قبولیت کے فیصلوں پر تفصیلی گفتگو ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہندوستان نہیں، ایشیا نہیں، پوری دنیا کے اندر فضلائے دارالعلوم دیوبند نے پورے وقار کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ دین کے فیض کو پہنچایا ہے۔ اللہ ادارے کو بھی تا قیامت تابندہ اور قائم رکھے، اور جمعیت علماء ہند
جس نے آزادی کی لڑائی لڑی ہے، اللہ اس تحریک کے ذمہ داران کی حفاظت فرمائے، امت کو اس سے جڑ کر کام کرنے اور تنظیم کو امت کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اردو مضامین اور خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.lajnatulmuallifin.com پر ضرور وزٹ کیجیے۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل لجنا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔